وظائف کے لیے وظائف الصالحین آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ وظائف الصالحین آفیشیل۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الثانی کی 23، 24، 25 یہ 3 تاریخوں کا ایک ایسا عمل دے رہا ہوں جو آپ کو ہر قسم کی آزمائش سے چھٹکارا دلا دے گا۔ آزمائش بہت سی ہوتی ہیں اور یاد رکھیں آزمائشوں سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آزمائشوں سے بچنے کی دعا فرمائی ہے، بلکہ ایک صحابی نے موت کی تمنا کی کہ یا اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے، میں تیرا دیدار کروں، تجھے دیکھوں، تیرے سے ملاقات کروں۔ محبت الہی میں اس نے دعا کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اللہ سے آزمائش نہ مانگو، راحت مانگو، موت کی تمنا نہ کرو، بیمار بھی ہو جاؤ تو اللہ سے صحت یابی مانگو، موت نہ مانگو، اس لیے کہ آزمائش میں بندہ جب مبتلا ہوتا ہے بعض اوقات فیل بھی ہو جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جب وصال کا وقت آیا تو آپ کو غشی آتی تھی، جو ہلکے سے بندہ نیند میں چلا جاتا ہے پھر ہوش میں آتا ہے، اور آپ امام اہل سنت 3 بادشاہوں کا دور مارے کھا کے قرآن کی حفاظت کی، عقیدہ اہل سنت کی حفاظت کی، اور جیلوں میں مارے کھاتے رہے لیکن اپنا نظریہ نہیں چھوڑا۔ اور ان کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لولا احمد لعبد اللہ، امام احمد نہ ہوتے تو بندگی ہی ختم ہو جاتی، اس کے بعد شرک اور گمراہی پھیل جاتی۔ اللہ نے اس بندے کی برکت سے عقیدہ اہل سنت کو مضبوط رکھا اور دنیا کے اندر جتنے مسلمان ہیں اہل سنت ان کی مضبوطی کا باعث وہ بنے۔ تو اب وہ اتنا بڑا محدث، حدیث بخاری میں ان سے روایتیں، محدثین مفسرین کے استاد، اور وہ شاگرد پاس بیٹھے ہوئے تو ایک دم ہوش میں آتے، کہتے ابھی نہیں ابھی نہیں، پھر بے ہوش ہو جاتے، پھر اٹھتے کہتے ابھی نہیں ابھی نہیں۔ تو شاگردوں نے پوچھا حضرت یہ کون ہے آپ کے سامنے جو اسے کہہ رہے ہیں ابھی نہیں ابھی نہیں؟ کہا شیطان کھڑا ہے مردود، اور مجھے بار بار کہتا ہے امام احمد تیری بہت قربانیاں ہیں، بہت محنتیں ہیں، تو نے بڑا دین کی خدمت کی ہے، اب تو مجھ سے بچ کے چلا گیا، کامیاب ہو گیا۔ تو میں اسے کہتا ہوں مردود ابھی نہیں ابھی نہیں، ابھی روح نکلنی ہے، ابھی بھی تو وار کر سکتا ہے۔ جب میں کلمے کی حالت میں اٹھ گیا دنیا سے تو وہ میں کامیاب ہوں گا۔ تو شیطان ہر وقت وار کرتا ہے، آزمائشیں جو آتی ہیں اکثر لوگ اس میں فیل ہو جاتے ہیں، اللہ کے ناشکرے بن جاتے ہیں۔ تو آپ آزمائشوں سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ عمل کریں ان تاریخوں میں، اور آپ انشاءاللہ دنیا آخرت کی ہر آزمائش سے بچیں گے۔ اپنی آزمائش صحت کی بھی بچ جائیں گے، اولاد کی آزمائش سے بھی بچ جائیں گے، میاں بیوی کی آزمائش ختم ہو جائے گی، اور کسی بھی رشتہ قریبی کی یا دنیا آخرت کی کوئی بھی آزمائش ہے آپ اس سے بچ سکتے ہیں۔ تو آپ یہ عمل اختیار کر لیں۔ آزمائشوں سے بچنے کے لیے یہ بہترین عمل ہے۔ آپ نے یہ آیت کریمہ جو 3 رکوع ہے 2 پارے کا سورہ بقرہ، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اس کو آپ نے پڑھنا ہے 70 بار، روز 70 اور دعا کرنی ہے۔ اللہ آپ کو آزمائشوں سے بچائے گا۔ اللہ اس میں خود فرماتا ہے اے میرے ایمان والو استعینوا، مدد لو اللہ کی، کس طرح؟ بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد آتی ہے نماز اور صبر سے۔ تو آپ جب یہ پڑھیں گے اور اپنے آپ کو صابر و شاکر بنائیں گے اور نماز کی پابندی کریں گے، اللہ آپ کو ہر آزمائش سے بچا لے گا اور ہر بیماری پریشانی آفت سے بچا لے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔